السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، تبلیغی جماعت جو دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو بدلنے اور انہیں مسجدوں سے جوڑنے کا کام کر رہی ہے، پچھلے کچھ سالوں سے ایک ایسی تاریخی اور نازک موڑ پر کھڑی ہے جس نے پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو ہمیشہ اتحاد کی مثال تھی، وہ دو حصوں میں کیسے تقسیم ہو گئی، اس کے پیچھے تھا دارالعلوم دیوبند کا وہ ایک تاریخی فتویٰ جس نے پوری دنیا کے اسلامی حلقوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ ایسا کیا لکھا تھا اس فتوے میں؟ دارالعلوم دیوبند کو اتنا سخت موقف کیوں اپنانا پڑا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فتوے کی مکمل حقیقت اور اس سنگین نکات پر تفصیلی بات کریں گے جنہوں نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز دہلی کے مناظر مولانا سعد صاحب کو جو ہے کہ ان کے معاملے کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا۔ مولانا سعد خان حلوی صاحب جو تبلیغ جماعت کے بانی حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے پر پوتے ہیں، جب انہوں نے نظام الدین مرکز کی قیادت سنبھالی تو ان کے بیانات دنیا بھر میں بڑے شوق سے سنے جانے لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بعض تقریروں میں ایسی باتیں سامنے آنے لگی جو جمہور علماء روایتی اسلامی عقائد سے میل نہیں کھاتی تھی۔ جب یہ بیانات سوشل میڈیا اور آڈیوز کے ذریعے عام ہوئے تو دنیا بھر کے مسلمانوں اور علماء میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب کی نظریں ایشیا کے سب سے بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند پر تھی، وہ اس معاملے پر کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو دوستو، بالآخر سال 2016 کے آخری مہینوں میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے تمام مفتیان کرام کی دستخط کے ساتھ ایک مفصل اور تاریخی فتویٰ جاری کیا۔ یہ کوئی عام فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اس میں مولانا سعد صاحب کے نظریات پر انتہائی سخت اور سنگین گرفت کی گئی تھی۔ نقطہ نمبر 1، انبیاء کرام کی شان میں تعبیرات پر گرفت۔ فتوے میں سب سے بڑا اور حساس اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ مولانا سعد صاحب اپنے بیانات میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کی شان کے خلاف ہے۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی ایسی تشریح کی گئی جسے دارالعلوم دیوبند نے گمراہ کن قرار دیا۔ نمبر 2، تبلیغ کو دین کا واحد مقصد بتانا۔ دارالعلوم میں لکھا کہ مولانا سعد صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دین کا واحد کام صرف تبلیغ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مدارس فقہ اور تصوف جیسے دین کے دوسرے اہم شعبوں کو بھی کم تر دکھانے کی کوشش کی، جو علماء کے نزدیک دین کی غلط تشریح ہے۔ نمبر 3، نئے فرقے کا خطرہ۔ فتوے میں صاف لفظوں میں یہ وارننگ دی گئی کہ اگر مولانا سعد صاحب کے افکار و بیانات کو نہ روکا گیا تو امت مسلمہ کے اندر ایک نیا اور گمراہ کن فرقہ جنم لے گا جو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ تو دوستو، اس فتوے کے آتے ہی پوری دنیا میں جیسے ایک کوہرام مچ گیا۔ کروڑوں لوگوں کو یہ جماعت دو بڑے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑا مولانا سعد صاحب کا حامی رہا جسے نظام الدین مرکز کہا جاتا ہے، دوسرا دھڑا عالم شورا بن گیا جس نے دیوبند کے فتوے کو تسلیم کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب کی قیادت سے دوری اختیار کر لی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے معافی یا رجوع نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، مولانا سعد صاحب نے دارالعلوم دیوبند کو خطوط لکھے اور اپنی کئی بیانات سے رجوع بھی کیا، لیکن دارالعلوم دیوبند نے اپنے آخری اعلامیے میں واضح کیا کہ مولانا سعد صاحب کا یہ رجوع صرف لفظی ہے، ان کے افکار و بیانات کا سلسلہ اب بھی اندرونی طور پر ویسا ہی چل رہا ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند ان پر سے اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، علماء دیوبند کا موقف ہے کہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہے، لیکن دین کی صحیح تشریح اور عقیدے کی حفاظت سب سے مقدم ہے، جبکہ دوسری طرف مولانا سعد صاحب کے چاہنے والے اسے ایک اجتہادی اور انتظامی اختلاف مانتے ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو ہر قسم کے انتشار سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس پورے معاملے پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تو دوستوں عزیز ساتھیو، یہی تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔